السلام علیکم کلاس 6، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب اچھے ہوں گے، اپنا کام بھی ٹائم پہ کر رہے ہوں گے اور اپنا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ اوکے کلاس 6، ابھی ہم شروع کر رہے ہیں اردو کی کلاس۔ تو اردو کی کلاس میں آپ لوگوں نے سبق جو ہے وہ پڑھا ہوا تھا ایک لاسٹ ویڈیو میں، جو کہ تھا مہمان نوازی کے بارے میں۔ تو اس کی ریڈنگ آپ لوگوں نے کر لی تھی، آج ہم اس کی رائٹنگ کریں گے۔ تو آپ لوگ ایسے کر لیں کہ اپنا بک نکال دیں اور ساتھ میں اپنی نوٹ بکس پہ اوپن کر لیں۔ پہلے ہم بک میں کام کریں گے اور پھر ہم نوٹ بک میں کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اپنے بک اوپن کریں، پیج نمبر 45۔ اوکے کلاس 6، تو یہ ہے آپ لوگوں کا پیج نمبر 45۔ سب سے پہلے ہے اس پہ نئے الفاظ، مطلب الفاظ معنی۔ تو یہ الفاظ معنی آپ لوگوں کے پاس آلریڈی لکھے ہوئے ہیں بک میں، بٹ اس کو آپ لوگوں نے نوٹ بک میں لکھنا ہے، جیسے آپ نے باقی سب اسباق کے وہ لکھے ہیں، اس کا بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ کیا مطلب ہے کس ورڈ کا۔ تو الفاظ ہیں ہمارے پاس خاطر و تواضع، تو اس کا مطلب ہے خدمت، مذہبی دینی، فریضہ فرض، اجر اچھا بدلہ، مقدر نصیب، آمد آنا، رزق کھانا اناج، دسترخوان کانا کانی کی چادر، ہجرت کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر رہنا، مال و متاع مال و دولت، کاشتکاری کھیتی باڑی، مالی لحاظ سے مالی طور پر، عرض کرنا درخواست کرنا، اجازت رخصت۔ تو یہ ہیں الفاظ معنی جو کہ آپ لوگوں نے اپنے نوٹ بکس میں لکھنے ہیں۔ اس کے بعد سوالات جوابات ہیں جو کہ میں آپ کو رائٹنگ نوٹ بک میں سکھاؤں گی، تو اس کو ابھی کے لیے چھوڑ دیں۔ پھر ہے خالی جگہ پر کریں۔ تو خالی جگہ پر کریں، اب جو بلینکس ہے لاسٹ میں وہ میں بتا دیتی ہوں کہ کس بلینک میں کیا آتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے دیش کی خاطر و تواضع اور خدمت کرنا ہمارا مذہبی فریضہ، روایت اور رواج ہے۔ کس کی خدمت کرنا؟ مہمان۔ پہلے بلینک میں ہے مہمان۔ اچھا دوسرا بلینک دیکھ لیں، مہمان کو اللہ تعالیٰ کی ڈیش کہا جاتا ہے، تو اس میں آتا ہے رحمت۔ مہمان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہا جاتا ہے۔ مہمان کے آنے سے پہلے اس کا رزق ڈیش کے گھر پہنچا ہوا ہوتا ہے، میزبان کے گھر، جس کے گھر مہمان آنے والا ہوتا ہے تو مہمان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا رزق جو ہے وہ اس کے گھر بھیج دیتا ہے، میزبان کے گھر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ کو ہمیشہ ڈیش کی نصیحت فرمایا کرتے تھے، مہمان نوازی کی، کہ مہمانوں کی خدمت کرے، ان کے خاطر تواضع کرے، کیونکہ مہمان اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہوتے ہیں۔ مہمان نوازی کے سلسلے میں ڈیش کا واقعہ خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کس کا واقعہ؟ حضرت ابو طلحہ کا۔ تو یہ ہے ہمارے پاس فلنگ دا بلینکس، جو کہ آپ لوگوں نے بک میں ہی سولو کرنے ہیں، اس کو نوٹ بک میں نہیں کرنا۔ اچھا دوسرے پیج پہ ہے، پیج نمبر 46 پہ صحیح جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس کویسچنز ہے، اس کے ساتھ 4 آپشنز ہے، ہم نے صحیح جواب کو سرکل کرنا ہے۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھا جاتا ہے، کس کو؟ مہمان کو، تو مہمان کو آپ لوگوں نے سرکل کرنا ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ مہمان کے آنے سے پہلے اس کا رزق پہنچا جاتا ہے، کس کے گھر؟ میزبان کے گھر۔ میزبان کے گھر آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تلقین کرتے تھے، کس چیز کی تلقین کرتے تھے؟ مہمان نوازی کی۔ مہمان نوازی جو آپشن جیم ہے اس کو آپ نے سرکل کرنا ہے۔ پریشان مت ہو، ذرا ابھی آمد، ذرا بھی آمد پر، کس کی آمد پر پریشان مت ہو؟ مہمان کے آنے پر۔ اچھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا، کانا تو بس اتنا ہے کہ ڈیش کا لیں، بچے کا لیں۔ حضرت ابو طلحہ کے گھر میں کتنا کانا بچا تھا کہ وہ صرف ان کے بچوں کے لیے پورا تھا، تو بچے کے گرد آپ لوگوں نے سرکل کرنا ہے۔ اچھا پھر آپ کے پاس ہے الفاظ، ان کو آلریڈی ہم نے جملوں میں استعمال کیا ہے، اگر آپ لوگ ان جملوں کے علاوہ خود سے جملے بنانا چاہتے ہیں تو بھی آپ لوگ بالکل بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے کلاس؟ سب سے پہلا لفظ ہے دسترخوان۔ دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے تھے۔ نصیحت، ہمیں بڑوں کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ ہجرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ مقدر، انسان کو اپنے مقدر پر صبر کرنا چاہیے۔ آیت، قرآن مجید میں مسلمانوں کی تعریف میں آیت نازل ہوئی۔ اچھا یہ تھی ہمارے پاس الفاظ جملے۔ اب ان جملوں کے علاوہ بھی اگر آپ لوگ اپنی طرف سے جملے بنانا چاہتے ہیں ان الفاظ سے تو آپ بالکل بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اچھا، پھر ہے سبق میں موجود مہمان نوازی کا واقعہ اپنے لفظوں میں لکھیں۔ اب وہ واقعہ تھا کہ حضرت ابو طلحہ نے مہمانوں کی خاطر اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا اور خود بھی کھانا کم ہونے کی وجہ سے چراغ کو بجھا کر مہمانوں کو احساس دلایا کہ وہ ابھی کھانا کھا رہے ہیں۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک مہمان کی کیا قدر تھی۔ تو یہ ہم نے تھوڑا سا اس کو اپنے الفاظ میں لکھا ہے، ٹھیک ہے کلاس 6۔ اب آپ لوگ اپنی نوٹ بک اوپن کریں، ہم لوگ نوٹ بک کا کام سٹارٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نوٹ بک میں سب سے پہلے آپ لوگ عنوان لکھ لیں۔ عنوان ہمارا کیا ہے؟ مہمان نوازی۔ تو اب مہمان نوازی آپ لوگوں نے لکھ لیا، اس کے بعد آپ لوگ سوالات جوابات لکھیں گے۔ سب سے پہلے ہے سوال نمبر 1، مہمان کی خاطر تواضع کرنا کیسا ہے؟ تو جواب اس کا ہے مہمان کی خاطر تواضع کرنا بڑا اجر اور ثواب کا عمل ہے۔ سب اپنے کویسچن لکھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے اینڈنگ لائن کرنی ہے۔ پھر ہے سوال نمبر 2، مہمان کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے مہمان کو اللہ تعالیٰ کا رحمت سمجھا جاتا ہے۔ پھر ہے سوال نمبر 3، مہمانوں کے تواضع کا صلہ کیا ہے؟ مہمانوں کے تواضع کا صلہ ثواب ہے، ہمیں بہت زیادہ ثواب ملتی ہے، نیکی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر سوال نمبر 4 ہے، مہمان نوازی کے حوالے سے حضرت ابراہیم کے بارے میں کیا بات مشہور ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کھانا تیار ہو جانے کے بعد دیر تک انتظار کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے۔ حضرت ابراہیم تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ انتظار کرتے تھے بہت ٹائم تک کہ اللہ کرے کہ کوئی مہمان آ جائے اور میں مہمان کے ساتھ کھانا کھاؤں، کیونکہ ان کو اس پہ ثواب ملتا ہے۔ اچھا، پھر ہے لاسٹ نمبر کویسچن ہے، سوال نمبر 5 ہے، حضرت ابو طلحہ کی مہمان نوازی کا واقعہ مختصراً بیان کریں۔ آپ کی بک میں ایک واقعہ ہے حضرت ابو طلحہ کی مہمان نوازی کا، تو کہا ہے اس کو تھوڑا سا شارٹ کر کے لکھ لیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں نے کافی شارٹ کیا ہے، تو آپ لوگ اس کو دیکھ لیں۔ ایک مسافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں بھوکا ہوں۔ آپ نے اپنے گھر پیغام بھیجا کہ گھر میں کھانے کو جو چیز موجود ہو تو وہ مہمان کے لیے بھجوا دیں۔ گھر سے جواب آیا، گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں مہمان کو گھر لے جاتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ نے اپنے بیوی کو بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا، کھانا تو بس اتنا بنا ہے کہ بچے کھا لیں۔ یہ سن ابو طلحہ نے اپنی بیوی سے کہا، آج بچوں کو بہلا پسلا کر بھوکا ہی سلا دو۔ کھانا توڑا ہونے کی وجہ سے انہوں نے چراغ کی لو بڑھانے کے بہانے اسے بجھا دیا تاکہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے مہمان کو پتہ نہ چلے کہ ہم کھانا نہیں کھا رہے۔ اس طرح وہ کھانا مہمان نے کھا لیا۔ تو یہ تھا ہمارے پاس اس سب لاسٹ نمبر کویسچن کا جواب۔ یہ 5 کویسچنز ہے، تو کویسچنز آپ لوگوں نے نوٹ بک میں کرنے ہیں اور باقی جو بک کا کام ہے وہ آپ لوگوں نے بک میں سولو کرنا ہے، ٹھیک ہے کلاس 6۔ اپنا خیال رکھے اور اپنا کام جو ہے وہ ٹائم پہ کر لیا کرے، ٹھیک ہے۔